ہم صدیوں سے غلامی میں پڑ کے ہماری بھی کچھ عادتیں بن گئی ہیں، ہم دنیا کے لیے ارریلیونٹ ہیں۔ وہ زندہ قومیں ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ زندہ انسانوں کی علامات موجود ہیں، اور یہاں سے اس بات کو سمجھ لیجئے اس نقطے سے کہ جو اس وقت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اتنے مسلمان قوم نہیں اٹھی ہے جتنے کہ ویسٹ سے غیر یعنی جو غیر جانبدار لوگ ہیں یا جو نوجوان ہیں یا جو طلباء ہیں انہوں نے یا عام لوگ ہیں انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے۔ اس سے ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ جو یہ والا تصور ہے نا کہ وہ دشمن ہیں ہمارے سارے کے سارے، یہ غلط تصور ہے۔ اسلام جو دین عدل ہے، ساری دنیا اسی عدل کی متلاشی ہے۔ یہ جو نفرت کی دیوار ہے یہ شیطان کھڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ کمیونیکیٹ نہ کر سکیں، جو عدل کا نظام ہمارے پاس ہے ہم ان تک پہنچا نہ سکیں، انہیں سمجھا نہ سکیں، انہیں بتا نہ سکیں۔ اور اس چیز کا جو دنیا کے اوپر شیطان مسلط ہے نا، حکمران، ان کو پتہ ہے وہ اس نفرت کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ اس ہوا دینے کے لیے ایکسٹریمزم کو وہ لے کے آئے ہیں، اس ہوا دینے کے لیے دہشت گردی کو وہ لے کے آئے ہیں تاکہ اپنی عوام کو مسلمانوں سے ڈرا کے رکھیں، وہ کہیں اس نظام عدل تک ان کی عوام نہ پہنچ جائے۔ وہ پہنچ جائیں تو وہ ہماری طرح منافقانہ انداز میں اقامت دین کی جدوجہد نہیں کریں گے، وہ اسی طرح کریں گے جیسے انہوں نے غزہ کے مسئلے پہ کیا ہے۔ زندہ قومیں۔ اب میں آپ کو ایک بات آپ نے کر دی ہے تو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ مجھے دہشت گردی پر اتنی چڑ کیوں چڑھتی ہے۔ علامہ اقبال کی 1936 کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال اس نظم میں یہ بات کہلاتے ہیں شیطان سے، شیطان کے مشیر ہیں، مشورے دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو بات یہ ہے کہ تم کیوں ڈرتے ہو جمہوریت سے؟ یہ تو شاہی کو ہم نے خود جمہوری لباس پہنایا ہوا ہے، ہمارے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت سے۔ پھر وہ کمیونزم کی مشیر بات کرتا ہے، دوسرا مشیر کہتا ہے کہ یہ کوچہ گرد جو ہیں، یہ اشتراکی کوچہ گرد یہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کدھر سے خطرہ ہے؟ پھر وہ بتائیں ہے اگر کوئی خطر تو اس امت سے۔ بیکار ہے، یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ جو ہے نا جانتا ہوں میں وہی سرمایہ داری ہے بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ شیطان کو پتہ ہے لیکن ساتھ کہتا ہے کہ اب بھی خطرہ اگر ہے تو ان سے ہے، کیونکہ وہ نظام ان کے پاس ہے۔ شیطان جو اس وقت سوچ رہا ہے تو اقبال اسے بیان کر رہا ہے۔ وہی نہیں ہوتی تھی اقبال کو، اس کے سامنے حالات ہیں جن کا وہ تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکال کے پیش کر رہا ہے کہ شیطان کو آج بھی خطرہ نہ کمیونزم سے ہے، نہ اسے خطرہ کیپٹلزم سے ہے، خطرہ اسے اسلام سے ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، یہ سارے اسی نظم کے اشعار ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، بہت بڑا تاریخ دان ہے انگریز ٹائم بی، وہ 50s میں یہ بات کہتا ہے کہ کیپٹلزم کو کوئی خطرہ کمیونزم سے نہیں ہے، 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ ابھی تک جتنا بھی کام ہوا تھا نا اسلام کو بطور نظام غالب کرنے کا، یا تو اقبال نظر آئے گا یا مودودی صاحب نظر آئیں گے یا ابوالکلام آزاد ہیں۔ مذہبی تصورات اس وقت تک کیا تھے؟ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ انگریز کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ کیوں نہیں چھیڑنا چاہیے؟ انگریز نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ان کے اس بیان پر علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ بات سوچی گئی ہوگی، یعنی میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ یہ اس وقت تک اس اسلام کے احیاء کا تصور جن ہستیوں کے ذریعے سے ہو رہا تھا وہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، ماڈرنسٹ تھے، ان سے خطرہ مغرب محسوس کر رہا تھا۔
ادھر پاکستان بھی بن گیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، تو وہ خطرہ حقیقی بن گیا تھا۔ اب اس کا توڑ کرنا ہے، تو توڑ کیسے کیا کہ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ اسلام کا کل تصور کیا ہے، نماز روزے کی اجازت، ان کے متبعین کو اقامت دین کا تصور پلایا گیا، اور ان کا عمرانی فکر کیا تھا، وہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں مثال دی تھی کہ 7 سال کے بچے کا لباس اگر آپ 21 سال کے لڑکے کو پہنانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو آئے گا، نہیں تو آئے گا تو پھٹے گا۔ وہ ہوا، یہ انہیں پتا تھا کہ یہ والا نظام آج کے دور میں چلنے والا نہیں ہے۔ لفظ وہی ہے اقامت دین، کس نے مشہور کیا، کس نے ذہنوں میں ڈالا؟ جنہوں نے ڈالا وہ آج کے دور میں اسلامی نظام کا کوئی تصور بھی تو پیش کر رہے ہیں، اس تصور کو نہیں لیا۔ عمرانی فکر وہ تھی، اس دینی تصور کو لے لیا کہ دین قائم ہونا چاہیے، تو قائم کیسا ہونا چاہیے؟ جو 700 سال پہلے تھا۔ لہذا ایران میں بھی جو کیا تو وہی کیا، مولویوں کی حکومت قائم کر دی۔ افغانستان میں بھی کیا تو وہی کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایران میں سنی مسجد جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی گئی، اور ایران میں جو ہے 8 تراویحیں پڑھنے والے کو، افغانستان میں 8 تراویحیں پڑھنے والے کو اس سال بھی انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا، کوڑے ماریں گے، مسلک سے اوپر نہیں اٹھ سکے۔ اور حکومت کس کی ہوگی؟ علماء کی حکومت ہوگی، عوام کا کوئی تعلق نہیں، عوام تو کل انام ہے۔ لہذا دنیا کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے۔ کہاں دنیا اس نظام کو قبول کرے گی؟ مجھے بتائیں، کوئی دنیا میں اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا، ماڈل ہی نہیں ہے۔ مسلمان ملک قبول کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے۔ ایک ماڈل سعودی عرب کا ہے، وہ کوئی لے گا؟ نہیں لے گا۔ ایک ماڈل وہ ہے جو اقبال نے بتایا تھا، ایک ماڈل وہ ہے جو مودودی صاحب نے ڈسکرائب کیا تھا، ایک ماڈل وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار بیان کر رہے ہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کے نزدیک کسی کو نہیں آنے دیا۔ وہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں دنیا اس کی طرف کیسے آتی ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ چونکہ یہ دنیا کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھے، لہذا کلیش پیدا ہوا، کانفلکٹ نے جنم لیا، فرکشن ہوئی، اور اس سے دہشت گردی کو پروموٹ کیا۔ فیسیلیٹیٹر اس دہشت گردی کا امریکہ ہے۔ اب مجھے کتنا کہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک وہ پیپرز لیک ہوئے ہیں کہ یہ جو خمینی پروجیکٹ تھا یہ امریکی پروجیکٹ تھا۔ طالبان والا پروجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے، بے نظیر کی حکومت تھی، نصیر الدین بابر وزیر داخلہ تھے، بے نظیر امریکہ گئی ہیں، امریکہ نے حکم دیا ہے کہ یہ بناؤ، نصیر الدین بابر نے بنائے۔ ٹیلی فون کوڈ، اب تو موبائل ہے نا، اس وقت موبائل نہیں تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ شہروں کے کوڈ ہوتے تھے، جیسے لاہور کا 042 ہے، پنڈی کا 051 تھا یا ہے، اس طرح کوئٹہ کے کوڈ سے کندہار آپریٹ ہوتا تھا۔ ساری فنڈنگ پاکستان نے کی، ہمارے بچے بنائے۔ کس نے حکم دیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا۔ کیوں بنوائے؟ اس لیے کہ پھر دہشت گردی کا ہوا کھڑا کیا۔ نتیجہ کیا نکلا اس دہشت گردی کا؟ میں نے ایک کسی نے وہ بھیجا تھا، خوش ہو کے بھیجا تھا اس نے، میں نے بڑی کارنامہ کے طور پر بھیجا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اخبار میں بھی خبر، بلکہ اخبار ہی کا تراشا بھیجا تھا مجھے۔ خبر یہ لگی ہوئی تھی کہ ایک جہاز پر ایک مولوی صاحب سوار ہونے لگے، فرانس سے وہ فلائٹ تھی، شاید انگلینڈ کی تھی، تو مولوی صاحب اس پہ سوار ہونے لگے نا، داڑھی والا بندہ، تو جتنے بھی اس جہاز کے مسافر تھے وہ اتر گئے، انہوں نے کہا میں نیکسٹ فلائٹ سے چلے جائیں گے، ان کو لے جائیں۔ تو میرے ساتھ شیئر اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اتنا رعب جو ہے نا وہ ان کے اوپر طاری کر دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی بھائی، اس بندے سے جس سے اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ جس کے ساتھ کوئی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کسی خیر کی امید دنیا کو ہے؟ جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس خیر ہے۔ یہ نتیجہ نکلا اس دہشت گرد کا۔ آپ نے بم پھاڑے نا۔ وہ اقبال بیچارہ کیا کہتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا اگر پاکستان ہم نے بنا لیا تو عرب امپیریلزم کے دور میں، یعنی عرب ملوکیت کے دور میں،
یعنی امویوں کے دور میں، عباسیوں کے دور میں اسلام کے چہرے کے اوپر جو داغ لگ گئے، دبے پڑ گئے، وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ توقع کیا ہے کہ دنیا جب اصل اسلام کو دیکھے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اسلام کو دیکھے گی، جس میں ریاست فی الواقع ماں جیسی تھی، تو دنیا اسلام قبول کرے گی۔ تو جب آپ نے دہشت گردی کو ہوا دی تو وہ جو داغ و دبے پڑے تھے وہ دگنے ہو گئے، لوگ پہلے سے زیادہ اسلام سے ڈرنے لگے۔ اس لیے روتا ہوں بھائی کہ یار وہ خلافت و ملوکیت پڑھ کے دیکھو نا، وہ کیوں فرق کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی وہ کتاب لکھنے کی؟ ان کا کوئی مولانا مودودی نے اگر یہ کتاب لکھی تو کوئی انجینئر محمد علی صاحب کے جو مقاصد ہیں اس کے لیے تو نہیں لکھی تھی، یہ فرق کرانے کے لیے لکھی تھی کہ وہ دور کیا تھا، بعد میں کون سا دور آ گیا، وہ اسلام اور ہے، یہ بعد کا اسلام اور ہے۔ آج اگر آپ اقامت دین کے نتیجے میں اس اسلام کا احیاء کر رہے ہو جو 1924 میں خدا خدا کر کے ختم ہوا تھا، تو پھر ہم تو بھائی معافی مانگتے ہیں آپ سے، ہم اس کی تو جدوجہد نہیں کر رہے، اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے یہ کفر والا نظام۔ آج بیٹھے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اجازت ہے، یہ افغانستان میں کر سکتے ہیں، ایران میں کر سکتے ہیں، سعودی عرب میں کر سکتے ہیں۔ یہ فرق نوٹ کریں۔ تو یہ ہے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ قومیں ہیں، ہمارے جو ان کی طلب ہے، جو ان کی مانگ ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے، عدل مانگتے ہیں، اس عدل پر مبنی نظام ہمارے پاس ہے۔ اور ان کی اس فطرت کی یہ ایک علامت ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا اور انہوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، آخر ان کا بھی تو کیریئر ہے، ان کی بھی تو زندگیاں ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، باہر نکلے ہیں، سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ اصل انسانیت ہے۔